بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے لڑکیوں کے ناموں کے بارے میں کس قسم کے نام لڑکیوں کے لیے بدبختی لاتے ہیں، لہٰذا آپ سے یہ گزارش ہے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سنیے گا۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ایسی 11 لڑکیوں کے نام بتائے جائیں گے، اگر ان میں سے کسی نے یہ نام رکھا تو خدا کے واسطے ناموں کو تبدیل کر دیں، کیونکہ ان ناموں کے معنی تلاش کرنے کے باوجود کہیں نہیں ملے۔ اگر ان میں سے آپ نے کسی کا نام رکھا ہے، اس کا نام کا معنی اتنا غلط ہے، اس نام کی حامل بچی کی ذات پر ضرور اثر پڑے گا۔ ایسے غلط مطلب والے اور بے معنی نام کیوں رکھے گئے جن کا معنی لغت میں بھی نہیں ہے؟ محترم ناظرین، یہ فلموں، ڈراموں اور رسالوں سے انٹرنیٹ سے دیکھ کر رکھے گئے نام جن کا کوئی تحقیق نہیں ہوتی۔ بحث مسلمان اگر ہم کسی بچہ یا بچی کا نام رکھیں اور اس کے بارے میں علم نہ ہو کہ اس کا معنی کیا ہے تو کسی عالم دین سے پوچھ لیں۔ ناظرین، یقیناً ہم دین کی دوری کے باعث بچوں کے ایسے نام رکھ لیتے ہیں جن کا سبب بچوں کے نصیب خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ وہ کون کون سے نام ہیں جن کی وجہ سے بچیوں کے نام نصیب خراب ہوتے ہیں، اور ہمیں ان بات پر غور کرنی چاہیے۔ نمبر 1، سائقہ۔ اس کا مطلب ہے کہ کڑکنے والی بجلی۔ اس بچی کے نام پر اتنا اثر پڑے گا، زہری بات ہے۔ اب ہر وقت ہم غسیلے الفاظ ہی بولیں گے جس سے آپ سب کو غصہ آئے گا۔ زہری بات ہے، جس شخص سے اس کی شادی ہوگی وہ خود بجل ہوگا اور اس طرح بچی یا بچے کا جوڑا کامیاب نہیں رہے گا، لہٰذا سائقہ کا نام نہیں رکھنا۔ نمبر 2، وانیہ۔ اس کا مطلب ہے کمزور اور لاغر، لہٰذا ناظرین جب اس بچی کا نام یہ ہے تو اس کی ذات پر بھی ضرور اثر پڑے گا۔ اچھے سے اچھی خوراک کھانے کے باوجود اور کمزور اور لاغر ہی رہے گی۔ دینی معاملات میں، گھریلو معاملات میں، دنیائی معاملات میں وہ کمزور اور لاغر ہی رہے گی، لہٰذا اپنی بچی کا یہ نام بالکل بھی نہ رکھیں۔ تیسرے نمبر پر آمارہ۔ اس نام کا مطلب لغت میں جاننے کے لیے کوشش کی گئی لیکن اس کا مطلب ہی نہیں ملا۔ نمبر 4، آشال۔ نمبر 5، انابیہ۔ لغت میں ان دونوں ناموں کے معنی ہی نہیں ملے، لہٰذا یہ نام نہ رکھیں۔ نمبر 6 پر ہے اریحا۔ اس نام کا لغت میں کوئی معنی نہیں۔ نمبر 7 پر ہے زویا۔ زال کے ساتھ ہو یا زواد کے ساتھ، دونوں طرح ہی ٹھیک نہیں، مناسب نہیں۔ نمبر 7 پر ہے نابیہ۔ اس کا لغت میں معنی ہے وہ درخت جو درخت پانی سے دور ہو یا پانی نہ ملنے کی وجہ سے سوکھا ہو۔ نمبر 9 پر ہے منتشا۔ ناظرین، یہ نام سننے میں تو بہت ماڈرن اور خوبصورت لگتا ہے، اکثر فلموں ڈراموں میں بھی یہ نام رکھا جاتا ہے، لیکن اس کا معنی دیکھنے کا مطلب جو تو چاہتا ہے ایک فعل بن رہا ہے۔ نام تو اسم کو کہتے ہیں، وہ دور دور تک اس میں اسم نہیں رہا۔ یہ نام ترجمے کے لحاظ سے کافی معیوب محسوس ہوتا ہے۔ نمبر 10 پر آتا ہے ماری، لیکن اس کا لغت میں کوئی لفظ نہیں، ہم نے کہیں سے سن لیا کہ نام مختصر ہے، چھوٹا سا ہے تو ہم نے رکھ لیا۔ محترم ناظرین، ایسا نام رکھنے کی کیا ضرورت جس کا کوئی مقصد اور مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اگر آپ نے نام رکھنے ہی ہے تو آمارہ رکھیں، یہ نام صحابیہ کا نام ہے۔ نمبر 11 پہ آتا ہے مشال۔ ناظرین، اس کا بھی کوئی معنی وجود میں نہیں آتا۔ آپ سے گزارش ہے ایسے بچوں کے نام نہ رکھیں جس کی وجہ سے بچیوں اور بچوں کے صحت پر بہت ہی اثر پڑتا ہے۔ ناظرین، ہم ان باتوں کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ نشین نہیں رکھتے، ایسے نام جن کا کوئی وجود بھی نہیں، کوئی مطلب بھی نہیں۔ اگر آپ نے ایسے نام رکھ لیے ہیں تو کسی عالم دین سے پوچھ کر یا کسی مفتی سے پوچھ کر نام تبدیل کر دیں، اور اسلامی نام رکھیں جن کا کوئی معنی بھی ہے اور وہ مختصر اور خوبصورت بھی ہیں، اور نام رکھنے چاہیے تو وہ اسلامی ہوں۔ ہماری رائے ہے آپ صحابیت اور صحابوں کے نام میں سے رکھیں، کیونکہ یہ نام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تجوید کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نصرانی، یہودی، عیسائی تھے، ان کے نام مختلف تھے جن کا کوئی وجود بھی نہیں تھا، کوئی مطلب بھی نہیں تھا۔
نبی کریم نے ان کے نام بھی تبدیل کروا کے خوبصورت نام رکھے۔ ناظرین کرام، اگر نام اچھا ہوگا تو وہ کام بھی اچھا کرے گا۔ جب بچہ کام اچھا کرے گا تو ہم اسے اچھے القابات سے پکاریں گے۔ بچے شرارتی اور ان شرارتوں سے آپ تنگ آ چکے تو آپ پھر اسے برے الفاظ میں یاد کرتے ہیں یا بلاتے ہیں، لہٰذا اپنے بچے یا بچیوں کی نام کی ضیاعت میں دین کے مشورے سے رکھیں۔ ناظرین کچھ ایسے واقعات بھی آتے ہیں کہ بچے اور بچیوں کے نام کے سبب ان پر بیماریوں کا اثر پڑ جاتا ہے اور وہ اکثر بیمار ہی رہتے ہیں۔ ہم کو ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے جیسے نبی کریم نے اپنے صحابہ یا صحابیت کے نام رکھے۔ اچھے بھی ہیں اور خوبصورت بھی ہیں، جنتی بھی ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحابیت کے نام رکھنے والا بنائے۔ آئیں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔